بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے ہیں بچے، وہ ہیں القاسم، زینب، عبداللہ، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ سب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ اور ایک ماریہ قبطیہ کے بیٹے میں سے ایک ابراہیم ہے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال کر گئے بچپن میں، ابراہیم، عبداللہ اور قاسم۔ جو زندہ رہے ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ سب زندہ رہی ہیں۔ یہ چاروں بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہی ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی ہیں تو اس کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ پھر اس کے بعد اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں الحسن، الحسین، ام کلثوم، زینب، محسن۔ دیکھیے یہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اولاد ہوئی۔ اس میں سے ام کلثوم جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کیا ہے، جن کا نام ام کلثوم ہے۔ تو عمر بن خطاب اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رشتہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، شادی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، جس میں اسماء، ام کلثوم ہیں، پھر اسماء ہیں، عائشہ ہیں اور عبد الرحمن ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہے، اور اسی طریقے سے ام کلثوم اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبیر بن عوام نے شادی کیا۔ ان کے یہ بچے ہوئے ہند، عبداللہ، مصعب۔ دیکھیے مصعب جو اسماء بنت ابی بکر ہیں، اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء اور ان کے کا بیٹا مصعب کی شادی ہوئی ہے سکینہ بنت حسین بن علی سے۔ سکینہ بنت حسین بن علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ دیکھ رہے کیسے آپس میں رشتہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کی اولاد کے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ایک ہے عبد الرحمن کے بچوں میں ایک بیٹی کا نام ہے حفصہ۔ اس حفصہ سے شادی ہوئی ہے حسن بن علی بن ابی طالب کی، حسن بن علی بن ابی طالب کی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، آپس میں رشتہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے اب اس کے بعد نیچے جاتے ہیں، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بیٹے سے ہوئی ہے حسین بن علی کی بیٹی سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کی شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے، پوتی ہوئی نا سکینہ بنت حسین بن علی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کی شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے سے، اور یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد الرحمن، یہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے حسن بن علی، یعنی علی بن ابی طالب کی پوتی سے۔ حفصہ تزوج حسن، نہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے ابو بکر صدیق کے پوتی سے، حفصہ بنت عبد الرحمن، یعنی ابو بکر صدیق کی پوتی ہے۔
تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے شادی ہوئی ہے، تو اس طرح سے آپس میں رشتہ ہوا ہے۔ اور یہاں دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے اولاد میں سے ہے حفصہ، عاصم، رقیہ، زید۔ یہ دیکھیے یہ عاصم جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہیں، فرزند ہیں، انہوں نے شادی کس سے کیا ہے؟ رملہ بنت علی بن ابی طالب، سمجھ گیا، علی بن رملہ بنت علی بن طالب، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی بیٹی سے، من ابنت رملہ بنت علی بن ابی طالب۔ تو یہاں بھی رشتہ ہو رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا، سمجھ گئے، یہاں بھی رشتہ ہو رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں، ان کے گھر میں۔ اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عمر، ابان، عمر۔ اب یہاں پہ دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر ہیں، اور عمر کا بیٹے زید ہے۔ زید نے شادی کیا ہے سکینہ بنت الحسین سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے شادی کیا ہے، یعنی عثمان بن عمر بن زید۔ تو یہاں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں خاندان کا رشتہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، سمجھ گئے۔ اور یہاں بھی دیکھیے ابان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے۔ دیکھیں یہاں بھی ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہیں، ان کے یہاں شادی ہو رہی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے، تو یہاں پہ بھی رشتہ ہو رہا ہے عثمان غنی اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانوں سے، تو یہاں بھی رشتہ ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے یہاں آپس میں رشتے ہوئے ہیں۔ پھر آئیے اب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہاں سے العباس، عمر الاکبر، فاطمہ، ابو بکر، عمر الاصغر، رملہ، پھر ام کلثوم، ام الحسن، محمد بن الحنفیہ، یہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، کئی بیویوں سے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے رملہ، تزوجها معاویہ ابن مروان بن الحکم بعد ابی الحیاج وانجبت له بنتا تزوجها عاصم بن عمر بن خطاب، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا رشتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بیچ میں ہو رہا ہے، آپس میں رشتہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی یہاں ام کلثوم ہے، پہلے ہی بتایا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی شادی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے۔ اسی طریقے سے تو یہ دیکھیے آپس میں رشتے ہیں یہاں۔ اسی طریقے سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہے ام الحسن، ابو بکر، عمر، الحسن المثنى، ان کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے تزوجها عبداللہ بن الزبیر بن عوام بعد وفات عمتها ام الحسن بنت الحسن بن علی، تو یہاں پہ بھی رشتہ ہو رہے، جانتے ہیں عبداللہ بن الزبیر بن العوام، عبداللہ بن زبیر بن العوام کون ہے؟ یہاں عبداللہ بن زبیر بن العوام اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر ابن العوام، یہاں سے ملائیے دیکھیں الزبیر بن العوام، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہا کہ یہ بیٹے ہوئے، ان کے کا رشتہ آپس میں ہو رہا ہے یہاں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے الحسن المثنى، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان کا رشتہ ہو رہا ہے محمد امہ رملہ ابنۃ الصحابی سعید بن زید احد العشر المبشرہ بالجنہ۔ اور یہاں ہے دیکھیے ام القاسم تزوجها مروان بن ابان بن عثمان بن عفان،
یہاں دیکھیں حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھرانے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی شادیاں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی دیکھیے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اس میں سے اولاد میں ابو بکر ہے، عمر ہے، فاطمہ ہے، سکینہ ہے۔ تو یہاں فاطمہ ہیں جن کی شادی من ازواجہ عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھرانے میں عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی شادیاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کسی کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، کسی گھرانے سے اپنی بیٹی لے رہے ہیں، کسی کو اپنا بیٹا دے رہے ہیں اور کسی سے بیٹی لے رہے ہیں، یعنی آپس میں رشتے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں اور ایسے ہی علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک دوسرے چاہتے تھے، جبھی تو جا کر کے ایک دوسرے سے آپس میں رشتے کیے ہیں ان لوگوں نے۔ تو یہ جو لوگ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں مسلمانوں میں، یہ حقیقت میں یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ بلکہ آل رسول کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ نفرت پھیلانا، بغض پھیلانا، عداوت پھیلانا یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ آپ جانتے کھلم کھلا آج کل لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر اور میڈیا میں بیٹھ کر کے باقاعدہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب